اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت میں ممبئی ایئرپورٹ پر ہوں، یہاں سے میں بنگال جا رہا ہوں۔ آج بنگال کے مالدہ ضلع میں پوسٹ کوتول میں جامعہ قاسمیہ کے ذریعے ایک بڑا پروگرام وہاں پر رکھا گیا ہے، ملک کے موجودہ حالات اور اصلاح معاشرہ پر۔ دعا کیجیے کہ اللہ میرے سفر کو آسان کرے۔ ابھی میں ایئرپورٹ پر ہوں، 9:35 ہو رہے ہیں، 11:30 بجے میری فلائٹ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ سفر آسان کرے، اللہ ہر طرح سے حفاظت کرے اور پروگرام کو بے انتہا اللہ کامیاب بنائیں۔ ابھی میں ایئرپورٹ سے آواز کی شکل میں آپ تک خبریں روانہ کر رہا ہوں۔ آئیے پہلی بڑی خبر انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، غزہ کے حالات کو لے کر۔ جی ہاں، غزہ میں اسرائیل کی بمباری اور اسرائیل کی جارحیت، اسرائیل کا آتنکواد شروع ہے، اور اب غزہ فلسطین میں بے قصور مرنے والوں کی، شہیدوں کی تعداد 22,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ حالانکہ حماس اور مجاہدین بھی زبردست انداز میں مقابلہ کر رہے ہیں اسرائیلی یہودی آتنکوادیوں کا۔ حماس ترجمان ابو عبیدہ کا بیان آیا ہے کہ ہم نے ان 4 دنوں کے اندر صہیونی یہودی اسرائیلی فوج کی 71 گاڑیوں کو تباہ کر دیا، اور ان 4 دنوں میں ہم نے 12 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس وقت غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور آتنکواد کا 88 دن مکمل ہو چکے ہیں، یعنی اب تقریباً 3 مہینے مکمل ہونے والے ہیں جنگ کے آغاز کو۔ اب تک نہ حماس ختم ہو پایا ہے، نہ کوئی ختم ہو پایا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے منگل کو بتایا ہے کہ غزہ کی پٹی میں شہید ہونے والوں کی تعداد 22,158 کے قریب 158 کے قریب ہو گئی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی وزارت صحت نے آج سے پہر خبر دی ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی پر صہیونی حکومت کے حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 22,158 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 57,035 ہے۔ صہیونی فوج نے غزہ کی پٹی کے وسط میں واقع شہر دیر البلح کے علاقے میں فلسطینی شہریوں کے گھروں پر بمباری کی ہے۔ اس بمباری کے بعد کئی شہداء اور زخمیوں کو الاقصی شہداء اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
اور اسرائیلی آتنکواد جس طریقے سے وہاں پر چل رہا ہے، خبریں ہیں کہ تقریباً 150 اسپتال اور طبی مراکز اور 104 ایمبولینس کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے 30 اسپتال تو مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ 150 کے قریب جرنلسٹ اور صحافی بھی شہید ہوئے ہیں۔ ادھر مجاہدین نے منگل کو اعلان کیا کہ دیر البلا، شیخ رضوان خان، یونس المغازی، نصیرات کیمپ سمیت دیگر جگہوں پر اسرائیلی فورسز سے ہماری شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر جاپان کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں بڑا تباہ کن زلزلہ آیا اور اس زلزلے میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 48 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ امدادی کارروائیاں جاری ہے۔ نئے سال کے پہلے دن یعنی 2024 کا آغاز جو ہے جاپان کے لیے بڑا تباہ کن رہا۔ طاقتور زلزلہ آیا جس میں کم از کم 48 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ امدادی ٹیمیں، عمارتیں منہدم، سڑکیں تباہ اور سینکڑوں گھروں کی بجلی منقطع ہونے والے دور دراز علاقوں تک پہنچنے کے لیے امدادی ٹیمیں جدوجہد کر رہی ہے۔ وہیں پر خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے جاپان کو زلزلے کے بعد مدد کی پیشکش کر دی ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق صدر جو بائیڈن نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں جاپانی عوام کے ہم ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زلزلے کے بعد جاپان کو مدد فراہم کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جاپان کی راجدھانی ٹوکیو سے 400 کلومیٹر دور وسطی صوبے میں 6.7 شدت کا زلزلہ آیا۔ زلزلے کے سبب درجنوں عمارتیں تباہ ہو گئی، سڑکوں پر گہری دراڑیں اور رہائشی علاقے میں آگ بھڑک اٹھی، ہزاروں گھر بجلی سے محروم ہو گئے۔ اور جاپان ایئرپورٹ پر 2 پلینوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو گیا جس کی وجہ سے خطرناک آگ بھڑک اٹھی۔ جاپان میں ایئرپورٹ پر 2 طیاروں کے تصادم کے بعد خوفناک آگ لگی، تاہم خوش قسمتی سے تمام 367 جتنے بھی مسافرین تھے سب کے سب محفوظ رہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے ناظرین، غزہ کو لے کر ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اس وقت اسرائیل کے ایک منتری بڑا گھٹیا بیان انہوں نے دیا ہے۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر ہے، انہوں نے پھر متنازع اور گھٹیا بیان دیا ہے کہ غزہ میں ہمارے قیدی، ہمارے یرغمالی یعنی مجاہدین کے پاس ہمارے اسرائیلی قیدی جو ہے وہ بھوکے ہیں، اس لیے فلسطینی قیدیوں کو بھی کھانا نہ دیا جائے۔ یعنی ایک بار پھر انہوں نے گھٹیا قسم کا بیان دیا ہے۔ حالانکہ جتنے بھی قیدی، اسرائیلی قیدی مجاہدین کی قید سے چھوٹ کر آ رہے ہیں، وہ مجاہدین کی تعریف کرتے ہوئے تھک نہیں رہے ہیں، مجاہدین کے اخلاق اور ان کی خدمت کے انداز کو وہ بیان کر رہے ہیں، اور وہیں پر اسرائیلی فوجی فلسطینی قیدیوں کو ٹارچر کر رہے ہیں۔ اور ابھی اس وقت قومی سلامتی کے وزیر نے اتنا گھٹیا بیان دیا ہے کہ غزہ میں ہمارے اسرائیلی قیدی بھوکے ہیں، اس لیے فلسطینی قیدیوں کو بھی کھانا نہ دیا جائے۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ میں جیلوں میں قید فلسطینیوں کو گوشت یا دیگر مختلف کھانے کی اشیاء کی فراہمی کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں حماس کے ہاتھوں یرغمال ہمارے لوگوں کو دن میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں مل رہا ہے، اس لیے فلسطینی قیدیوں کو بھی روٹی نہیں ملنی چاہیے۔ اس نے ہر اس شخص کو بھی دھمکی دی جو اس کی ہدایات کو نظر انداز کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو ان ہدایات پر عمل نہ کرے وہ اپنے عہدے پر رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ
हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि आप जानते हैं कि इजराइल ने किस तरीके से नंगा नाच खेला और किस तरीके से आतंकवाद का मुजाहरा इजराइल कर रहा है। 22,000 के करीब सिविल सिटीजन्स, आम शहरियों को, बेकसूर लोगों को इजराइल ने मार दिया। 22,000 के करीब फलस्तीनी शहीद हुए हैं और छोटे छोटे मासूम 9,000 के करीब छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए हैं। 8,000 के करीब औरतों को मारा है। अब इजराइल पर नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगाया है और जनूबी अफ्रीका की तरफ से दी हैग आलमी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इजराइल पर नस्ल कुशी के इल्ज़ामात लगे हैं, लेकिन अभी इस वक्त ये खबर आ रही है कि जनूबी अफ्रीका की तरफ से दी हैग आलमी अदालत में दायर दरख्वास्त पर मशवरे के बाद इजराइल ने सामना करने का, यानी इल्ज़ामात का सामना करने का फैसला किया है। इजराइल के कसीरुल इशात इबरानी अखबार ने मंगल को इत्तला दी है कि इजराइल ने गुज़िश्ता हफ्ते जनूबी अफ्रीका की तरफ से लाए गए नस्ल कुशी के इल्ज़ामात का सामना करने के लिए दी हैग में बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में पेश होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने वज़ीर आज़म याहू की सदारत में होने वाले इजलास के इख्तिताम पर वज़ारत इंसाफ, इजरायली फ़ौज और कौमी सलामती कौंसिल के दरमियान होने वाली मुशावरत के बाद फैसला किया कि इजराइल आलमी अदालत को रोकने की कोशिश करेगा। गुज़िश्ता जुमा को बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ने ऐलान किया था कि जनूबी अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ गज़ा की पट्टी में नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगाते हुए मुकदमा दायर किया है। आखिरी दो बड़ी खबरें भी गज़ा और इजराइल को लेकर ही आ रही है। जी हाँ, गज़ा जंग का एक नया मरहला सामने आया है कि शहरियों की शिमाली गज़ा की तरफ वापसी पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी इजराइल की जानिब से गज़ा की पट्टी में जंग के एक नए मरहले के ऐलान के बाद इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने पीर के रोज़ कहा है कि गज़ा की पट्टी के रिहायशियों को शिमाली पट्टी में वापस जाने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारा पहला मिशन अपने बाशिंदों को गज़ा की पट्टी के अतराफ में बहिफाजत लौटाना है। यानी ये एक बहुत बड़ी खबर है। वहीं दूसरी खबर ये भी है कि इजराइल अब अपने मरने वालों की याद में गज़ा के करीब पार्क बनाएगा, होटल और म्यूजियम बनाएगा। यानी इजरायली वजारत सियाहत ने गज़ा की पट्टी से 14 किलोमीटर के फासले पर जुनूब में वाक़े एक इलाके में 5 साल में लागू किए जाने वाले एक मंसूबे की तशहीर शुरू कर दी है, जिसमें इजराइल हमास के मुजाहिदीन के हाथों हलाक होने वाले इजराइलियों की याद में होटल, एक तफरीही पार्क और एक यादगार म्यूजियम तामीर कराएगा।